فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی درست کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین صحبت سے آتا ہے، اور اگر دین میں صحبت نہ ہو اور سیکھنا سکھانا نہ ہو تو ہر آدمی کی دینداری کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے پیمانے پہ دینداری کے لحاظ سے پورا اترتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جب دینداری سیکھنے سکھانے سے حاصل ہو اور صحبت میں حاصل ہو تو ہمیشہ آدمی دینداری کے لحاظ سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، تو اندر ایک کھسک سی رہتی ہے، استغفار سے رہتا ہے، ندامت سے رہتی ہے۔ ورنہ اگر صحبت نہ ملے تو ہر آدمی کی دینداری کا اپنا پیمانہ ہے۔ ایک شخص جمعہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اپنی دینداری پر مطمئن، اس کے نزدیک دینداری کا پیمانہ وہی ہے، اس پہ وہ پورا اتر رہا ہے۔ ایک آدمی کی نظر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، حج روزے کر لینا، یہ دینداری کا پیمانہ ہے، وہ اس پہ اترتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی صحبت میں بیٹھتا ہے نا اور اپنے سے اچھی دینداروں کی زندگی سنتا ہے اور پڑھتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر تو وہ جیسے صحابی رسول کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، کیونکہ انہیں صحبت اپنے سے بڑی ملی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پورا دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو عمر کہنے لگے حذیفہ یہ بتا دو کہ مجھے جو اللہ کے نبی نے تجھے منافقین کے نام بتایا ان میں کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ تو جس قدر اپنے سے اچھی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے اور اپنوں سے اچھوں کی زندگی دینداری کی پڑھتا ہے تو آدمی ہمیشہ اپنی دینداری پر غیر مطمئن رہتا ہے۔ ایمان والے میں اور نفاق میں یہی فرق ہے کہ نفاق والا ہمیشہ اپنی دینداری پر مطمئن رہے گا، اس لیے کہ اس کی دینداری کے اپنے پیمانے ہیں اور وہ اس پہ پورا اترتا ہے، اور ایمان والے کی نظر میں دینداری کا پیمانہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، اور جب اپنے آپ کو وہاں ملاتا ہے تو بہت کمی محسوس کرتا ہے، بہت پیچھے محسوس کرتا ہے، تو ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور توبہ اور استغفار سے اپنی کفایت پوری کرتا ہے۔ تو صحبت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کمزوریوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب صحبت نہیں ہوتی تو ہر آدمی اپنی دینداری کے لحاظ سے ایک پیمانہ ہے، اس پہ وہ مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے۔ وہ جیسے ایک آدمی کہیں جھونپڑی میں رہتا ہو اور دائیں بائیں جتنا علاقہ ہو وہ سب خیموں میں رہتا ہو تو جھونپڑی والا وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھے گا، صحبت جس کو ایسی ملی۔ لیکن اگر وہی جھونپڑی والا ڈیفینس میں آ جائے، پکے مکانوں میں آ جائے، تو بتائیے وہ اپنی دولت مندی اور اپنی زندگی پر مطمئن ہوگا؟ لیکن یہ دولت تو یہ ہوتی ہے۔ تو جب اپنوں سے اوپر کی دنیا داری دیکھتا ہے تو یہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، آج ہر بچہ ڈپریشن میں، ہر بچی ڈپریشن میں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اس سے اوپر والے دیکھتے ہیں۔ اسکولوں میں جاؤ تو اس کی گاڑی اچھی آ رہی ہے، اس کا لباس اچھا ہے، اس کا موبائل اچھا ہے، اس کا ہر بچہ ڈپریشن میں۔ کیوں ڈپریشن میں؟ وہ اپنے سے زیادہ دنیا دار کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن دینداری میں چونکہ اپنوں سے اچھی صحبت نہیں ملتی تو 5 پڑھ رہا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، کیا ہے یہ 5 تو پڑھ رہا ہے، ادھر سے جمعہ پڑھتا ہے، وہ مطمئن ہے۔ فضل فرمانے لگے حقیقت یہ کہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی درست کرنے اور کے دروازے کھلتے ہیں۔ فرماتے تھے میاں ہر وقت کا تقاضا دیکھو، یہ دینداری ہے۔ اس وقت دینداری کا کیا حکم ہے، اس وقت شریعت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اس وقت دینداری کا کیا تقاضا ہے۔ ہر وقت کا تقاضا مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سمجھنا ہو نا تو آدمی بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ واجب چھوڑ رہا ہوتا ہے، مستحب کر رہا ہوتا ہے، فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے، تسبیحات وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ رہی ہے نا دینداری کی، وقت کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے
دیکھیے بھائی، وقت کا مطالبہ دیکھیے. یہ نہ سوچو کہ اس وقت میرا کام کو دل یہ چاہ رہا. دل چاہنے کی بات نہیں، بلکہ یہ دیکھو اس وقت تقاضا کس کام کا ہے، اس تقاضے کو پورا کرو. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. تم نے تو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا روزانہ تہجد پڑھا کروں گا، روزانہ اتنے پارے تلاوت کیا کروں گا، روزانہ اتنی تسبیحات پڑھا کروں گا. اب جب ان کاموں کا وقت آیا تو دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام میں پورے کروں، اور ذہن میں اس کام کا بوجھ ہے. اب عین اس وقت گھر میں بیمار ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں اس کی تیمارداری، علاج، دوا میں لگنا پڑا. اس وجہ سے وہ معمول چھوٹنے لگے. اس وقت تو میں بیٹھ کر تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کرتا، اب مارا پھر رہا ہوں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی دواخانے کے پاس. میں کس چکر میں پھنس گیا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے جس چکر میں ڈالا، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرو. اور اگر اس وقت وہ کام چھوڑ کر تلاوت کرنے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کی یہ پسند نہیں. یہ آزمائش آ گئی، اور یہ آزمائش غیر اختیاری ہے. بیماری آ گئی تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، غیر اختیاری چیز آ گئی. اب اس غیر اختیاری معاملے میں شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ اب تیمارداری کرو، اب اس کی دیکھ بھال کرو. اماں ہے، ابا ہے، بیوی ہے، خیال رکھو. اب طبیعت چل رہی، یار میری تلاوت کا ناغہ ہو رہا ہے، میری تسبیحات نہیں ہو رہی، میں تو اس میں لگتا تو اچھا ہوتا. ارے میاں، اللہ کا حکم سمجھ کے اس میں لگو گے تو بہت کچھ مل جائے گا. جو تم تلاوت کرتے، تسبیحات کرتے، اس سے بھی بڑھ کر مل جاتا. اب یہ دین کی سمجھ کی بات ہے. بس اوقات آدمی واجب تقاضا چھوڑتا ہے اور نفل کر رہا ہوتا ہے، فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے اور مستحب پہ کر رہا ہوتا ہے. یہ غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ دین سیکھا نہیں نا. بس جس میں جی چاہ رہا سمجھ رہا، یہ دینداری ہے. اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت اس وقت تم سے کیا کہتی؟ یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کسی سے پوچھیں گے، جب آپ کسی سے رہنمائی لیں گے، جب آپ صحبت پہ بیٹھیں گے، جب آپ دین سیکھیں گے. اور سیکھنے کا طریقہ پوچھ کے آدمی چلتا ہے. یہ معاملہ پیش ہے. اب اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے اب کیا ہے، حکم ہے. تو فرمان لگے وقت کا تقاضا دیکھو. اس وقت کا تقاضا یہ کہ وہ کرو. اس وقت وہ کام چھوڑ کر تلاوت کرنے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کو پسند نہیں. اب وقت کا تقاضا یہ کہ یہ کام کرو. اب اسی میں وہ ثواب ملے گا جو تلاوت کرنے میں ملتا ہے. یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل دین. اپنی جی پہ عمل کرنے کا نام دینداری نہیں، شریعت کے تقاضے پہ عمل کرنے کا نام دینداری. جی یہ چاہ رہا، ارے میں جی نہیں چاہ رہے کا مطلب نہیں نا. شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت اس پہ عمل کرو گے اللہ نوازے گا. جی تو نہیں خوش کرنا نا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگوں میں زبان میں ڈنگ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے. چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں گے ڈنگ ماریں گے، تانا دیں گے، طنز کریں گے. اچھا، اس تانا دینے میں اور طنز کرنے میں اس کا خون بڑھ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا. سانپ بھی ایسی ڈنگ مارتا ہے اور اس سے اس کا خون نہیں بڑھتا. بچھو بھی ڈنگ مارتا ہے، اس سے اس کی توانائی نہیں بڑھتی. لیکن مزاج ہے اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا. بس اوقات بعض لوگوں کے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو وہ غیبت کرے گا، یا طنز کرے گا، یا تانا دے گا. ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمانے لگے بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے
چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں گے ڈنگ ماریں گے، تانا طنز کی بات کریں گے، حالانکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گرے پڑ جاتے۔ اگر سامنے والا کمزور ہے اور اسے کچھ کہہ نہ سکے تو لیکن دل پہ تو زخم لگتا ہے نا، دل میں تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، دل میں گرے پڑ جاتے، گرے پڑ جاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں نا اخلاق دے دے، بس اخلاق دے دے۔ بڑی مشکل سے آتے ہیں یہ، اور یہ اخلاق نہ ہونا، رات بھر تہجد پڑھے، دن بھر روزے رکھے، سب کچھ کرتا رہے، ایک بد اخلاقی سے مہینوں کی نہیں سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، سالوں کی محنت۔ ایک گھنٹے مسجد بیٹھا، باہر نکلتے بلکہ مسجد میں جاتے جاتے ڈنگ مار کے چلا گیا، ساری محنت ضائع کر کے چلا گیا، ساری محنت ضائع کر کے چلا گیا۔ شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر کرنے لگے تو اچھی طریقے سے نہیں کرنے دیتا، اور اگر کوئی اچھے طریقے سے بھی کر لے تو محفوظ نہیں رہنے دیتا، یا تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر ہمت کر کے کرنے لگے تو اچھے طریقے سے نہیں کرنے دیتا، اور اگر اچھے طریقے سے کر بھی لے، اب محفوظ کرنا، بچا کے لے کے جانا ایک بڑا کام ہے، قبر تک اسے بچا کے لے کے جانا بڑا کام ہے، وہ ضائع کرا دیتا۔ تو فرمانے لگے بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے، تانا طنز کی بات کریں گے، حالانکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گرے پڑ جاتی ہے۔ پھر ایک قصہ سنایا، ایک صاحب کسی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا ان کی بہو بہت غصے میں ہے، زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، ساس بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان صاحب نے ان کی ساس سے پوچھا کیا بات ہو گئی، بہو اتنے غصے میں، کیا بات ہو گئی؟ اور یہ اکثر ہی ہوتا ہے، بہو غصے میں بیچاری، ساس بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے معصوم سی، جیسے کچھ کیا ہی نہیں، پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا بات کچھ بھی نہیں تھی، میں نے صرف 2 بول بولے ہیں، اس کی خطا میں پکڑی گئی، اس کے نتیجے میں یہ ناچتی ناچتی پھر رہی ہیں۔ 2 بول بولے ہیں میں نے اور اس خطا میں پکڑی گئی، اور اس نتیجے میں یہ ناچی ناچی پھر رہی ہیں، ناچتی ناچتی غصہ کر رہی ہیں۔ ان صاحب نے پوچھا وہ 2 بول کیا تھے؟ ساس نے کہا میں نے صرف یہ کہا تھا باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی۔ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس 2 بول بولے، اس میں پکڑی گئی۔ اور اس کے بعد سے یہ ناچی ناچی پھر رہی ہے۔ اب دیکھیے وہ صرف 2 بول تھے، لیکن ایسے 2 بول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے کے والے ہیں، آگ لگانے، یہ طنز، یہ تانا، طنز تانا، اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی زبان پہ نظر رکھنی چاہیے، صاف بات کرے، سیدھی بات کرے، اچھی بات کرے، انصاف کی بات کرے، میری بات غلط ہے یا صحیح ہے اس کا بڑا اچھا پیمانہ ہے، میری گفتگو صحیح تھی یا غلط تھی اس کا بڑا اچھا معیار ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ تم کہہ رہے ہو نا دوسروں سے، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو، اور کوئی اگر یہ تم سے ایسا کہے تو یہ بول تم سے کوئی ایسے بولے، تمہیں کوئی ایسا کیسا لگے گا؟
اگر اچھا نہیں لگے گا اور تم کہہ رہے ہو تو یہ تو ظلم ہے. ظلم کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہی تو نا انصافی ہے. جو اپنے لیے پسند نہیں دوسروں کے لیے کہہ رہے ہو، یہی تو نا انصافی ہے. اللہ ہمیں اچھی زبان دے دے بس. ابو بکر رضی اللہ عنہ یوں تو نہیں زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے، یہ ہلاک کر دیتی. اچھا، نمازیوں دینداروں کی مسجدوں میں آنے والوں کے گناہ وہ نہیں ہے جو چور کے ہوتے ہیں، ڈاکو کے ہوتے ہیں، شرابی کے ہوتے ہیں. ہمارے گناہ یہی ہیں، غیبت ہے، بدگمانی ہے، طنز ہے، تانے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے، وظیفے بھی چل رہی ہوتی ہیں اور طنز بھی چل رہے ہوتے ہیں. شیطان نے ہر ایک کے لیے جال الگ الگ بنی ہوئی ہیں جس سے وہ شکار کر سکے. انہیں پتا ہے یہ اسی گندگی میں پڑیں گے اور ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھے گے. اس لیے تو اب دل صاف نہیں ہے نا، زبانیں صاف نہیں، دل صاف نہیں، زبانیں صاف نہیں، محبتیں نہیں رہی، خلوص نہیں رہا. اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے دے بس، اچھے اخلاق دے دے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی صوفی بننا ہے، بزرگ بننا ہے، بہت سے ایسی جگہیں وہاں جا کے چلے جاؤ. فرمایا کرتے تھے ہمارے یہاں تو وہ ہے جو انسان بننا چاہے، اور انسان وہ ہے وہ موذی نہیں ہوتا، تکلیف دہ نہیں ہوتا، ایذا نہیں پہنچاتا. وہ بچھو ہوتا ہے، وہ اژدہا ہوتے ہیں. انسان بن جائے، اور اچھا انسان تبھی بنے گا جب ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت میں ہمارے نبی کی زندگی آئے گی. نبی کی زندگی آئے گی. حقیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر نصیحتیں ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، ضابطے کے بڑے اس لیے کہا کہ یہ بات تو اسی کو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک کون بڑا اور کون چھوٹا ہے. ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرو. جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہیں ان سے بغیر مشورہ کیے نہ کوئی کام نہ کرو. اور جب ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو اپنے معاصرین اور برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو. وہ بھی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو. خود رائے اچھی نہیں، خود رائے اچھی نہیں، جو من میں آیا کر لیا. جو دل میں آیا وہ کر لیا. تو اگر کوئی ضابطے کا بڑا ہے، کسی کو آپ نے بڑا بنایا تو اس سے پوچھ لیا کرو. ورنہ وہ نہیں ہے تو اپنے ہم عمر لوگوں سے پوچھ لو جو نیک ہوں، متقی ہوں. وہ بھی نہ ہو، چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرو. جنتیوں کی ایک بڑی خوبی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. جنتیوں کی صفات کا ذکر فرمایا، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے تاکہ آدمی خود رائی سے محفوظ رہے، خود رائی سے محفوظ رہے. ہم نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اسی کے مطابق دیکھا. ہم نے تو ان کا وہی زمانہ پایا جس میں ان کے بڑے تقریباً رخصت ہو چکے تھے. معاصرین بھی کم تھے، زیادہ تر چھوٹے ہی تھے، لیکن آپ ہر اہم فیصلے سے پہلے جو چھوٹے بڑے میسر ہوں ان سے مشورہ ضرور فرماتے تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے امام کا قول اختیار کرنے کے لیے چند باتوں کا اطمینان کر لینا ضروری ہے.
کہ سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتاً مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت ہے بھی یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ محض تن آسانی کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے۔ اسی طرح والد صاحب فرمایا کرتے تھے، جو حضرات محض کسی ترک مستحب پر مجمع عام میں روک ٹوک یا ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، ان کے طرز عمل میں دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کوئی حرام نہیں کر رہا، کسی حرام کا ارتکاب نہیں، کوئی ناجائز نہیں کر رہا، ہاں اس سے کوئی مستحب چھوٹ گیا، کوئی نفل کام چھوٹ گیا، تو اسے مجمع عام میں نہیں ٹوکنا چاہیے، اس کو مجمع عام میں نہیں ٹوکنا چاہیے۔ محض کسی ترک مستحب پر مجمع عام میں روک ٹوک یا ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اس طرز عمل میں دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو غیر منکر پر نکیر کرنا، دوسرے جس شخص پر روک ٹوک کی جا رہی ہے اسے مجمع عام میں رسوا کرنے کا انداز اختیار کرنا۔ کتنی بری بات ہے، اللہ بچائے۔ بعض اوقات ان تمام نکیر اور ملامت کے پس پشت عجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عجب ہوتا ہے، یعنی دینداری کا عجب ہوتا ہے، اپنی بزرگی کا عجب ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، اور نفسانیت بھی کار فرما ہوتی ہے، جو ایک مستقل گناہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حضرات اس طرز عمل پر کار بند ہوتے ہیں، عام طور سے دیکھا یہ کہ دین کے اہم معاملات سے ان کی نگاہیں اوجھل رہتی۔ ان کا نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر نہیں آ رہا، کھلے گناہ نظر نہیں آ رہے، تن کا نظر آ رہا ہے، مستحب پہ نکیر ہے، ہاں، اور اتنے بڑے بڑے کوتاہیاں اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے عام طور پر دیکھا یہ کہ دین کے اہم معاملات سے ان کی نگاہیں اوجھل رہتی۔ آداب اور مستحبات بڑے محبوب اعمال ہیں، ان پر جتنا وسعت میں ہو عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دینی چاہیے، لیکن ان کے ترک پر نکیر اور ملامت کا انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں۔ اللہ سے محبت ملتی ہے ان اعمال سے، خود اہتمام کرنا چاہیے، دوسروں کو محبت سے کہنا چاہیے، لیکن اس پہ نکیر کرنا اور مجمع عام کے اندر اسے منع کرنا، اسے رسوا کرنا، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ مجلس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دی، اور اس کے بعد سے ہر دفعہ وہ آ کر پہلے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے اور پھر مجلس میں بیٹھتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھا، ایک دن ان کو منع کر دیا، یہ کام مت کیا کرو، پھر بعد میں بتایا بات دراصل یہ تھی کہ یہ بیچارہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر تکبر ہے، اور اس تکبر کا علاج اپنی رائے سے تجویز کر لیا، اور لوگوں کے جوتے سیدھے کروں گا تو میرا تکبر دور ہو جائے گا۔ اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علاج سے فائدہ ہونے کے بجائے ان کو الٹا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب جوتے سیدھے کرنے شروع کر دی کیے تو دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تو اپنے آپ کو میں نے مٹا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی، لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے، اس سے مزید خود پسندی پیدا ہوتی، اس لیے اسے روک دیا کہ تمہارا کام یہ نہیں، وہ اس لیے دوسرا علاج تجویز فرمایا۔ اب بتائیے، بظاہر دیکھنے میں تو جو شخص دوسروں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ بڑا متواضع معلوم ہوتا ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے یہ کام حقیقت میں تکبر پیدا کر رہا ہے، تواضع اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا نفس کے اندر اتنے باریک نقطے ہیں، آدمی خود سے اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ کسی کی صحبت میں رجوع نہ کرے، اور وہ یہ نہ بتائے کہ تمہارا عمل اس موقع پہ اس کی حد کیا ہے تمہارے عمل کے کرنے کی، اور جب حد کے مطابق کرے گا تو اصلاح تو اسی سے ہوتی ہے۔ اس حد تک جانے کے لیے اس حد سے باہر نکلو گے تو پھر عمل درست نہیں رہے گا۔ ایک نسخہ آدمی اپنے انداز سے استعمال کر لے، بغیر پوچھے کبھی زیادہ کبھی کم استعمال کرے تو بس اوقات وہ فائدے کے نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔
تو ایسی روحانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بس اوقات آدمی کو خود تو پتہ ہی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر خود ہی دوا تجویز کرنے لگ جائے تو بس اوقات الٹا ہی ہو جاتا ہے، الٹا ہی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کی عقیدت بھی نصیب فرما دے اور اپنے سے اچھوں کی دینداری اور صحبت بھی نصیب فرما دے، ہاں۔ اور ہمیشہ آدمی کو اس کی فکر ہو کہ جب بھی کوئی کتاب کا مطالعہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، اولیاء اللہ کا مطالعہ کرے، صحابہ کی مطالعہ کرے، تو ان چیزوں کو مطالعہ کرنے عمل کی نیت